السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کا درس چل رہا تھا، حدیث نمبر 19 ہم پڑھ رہے تھے، جس میں کچھ باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اسی کو ہم ابھی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ جیسے حدیث کچھ اس طرح تھی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث تھی، توکل اور تقدیر کے متعلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو چھوٹے بچے تھے، انہیں کچھ وصیتیں کچھ نصیحتیں کر رہے تھے، تو وہ نصیحتیں وصیتیں ہمارے لیے بھی، ہماری اولاد کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام کے لیے یہ بہت ہی انمول وصیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اس کی شریعت کی، اس کے فرامین کی حفاظت کرو، اس کے نواہی سے بچتے رہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اولاد کی، تمہارے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی، جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا، جہنم سے بچائے گا، ہر دنیا و آخرت کی تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرامین کی بجا آوری کرے اور اس کے نواہی سے کلی طور پر اجتناب کرے۔ اور احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی نصرت، اس کی اعانت، اس کی توفیق اللہ تعالیٰ کی تمہارے شامل حال رہے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے گا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے تم مستحق بن جاؤ گے۔ اور پھر مانگنے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تم اللہ سے مانگو، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے تو اسی سے مانگا کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد مانگو تو بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، مدد چاہو۔ تو لوگ دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر نہ جانے کن کن کے دروازوں پر، کن کن کے دروں پر جا کر اپنی حاجتیں ان کے سامنے رکھتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں، جو کہ نہایت ہی کھلم کھلا شرک ہے، نافرمانی ہے، نہایت ہی قبیح عمل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے حوالے سے ایک بات بتلائی کہ نفع اور نقصان یہ انسان کے لیے روز ازل ہی سے لکھا جا چکا ہے، یعنی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو قلم نے لکھ دیا، قلم لکھ کر اٹھا لیے گئے، اور جو صحیفے، جو روشنائی خشک ہو چکی ہے، اب اس کو کوئی چیز مٹا نہیں سکتی، وہ جو لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھا گیا ہے وہ مٹنے والا نہیں ہے۔ تو یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس طرح ہمارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے اور اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ یہ بھی ذکر کیا گیا اس حدیث کے اندر کہ خوشحالی میں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ تکلیف میں بھی ہمیں ضرور کرے گا، ہمیں بیار مددگار نہیں چھوڑے گا۔ مصیبت یہ ہے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کو خوشحالی میں بھول جاتے ہیں تو تکلیف میں یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ خوشحالی میں یاد رکھو تو اللہ تعالیٰ تکلیف میں تمہاری ضرور مدد کرے گا، ویسے مدد کرتا ہے، خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنا چاہیے، وہی مددگار ہے۔ لیکن زیادہ امید، زیادہ یقین یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اگر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حال میں اس کی حفاظت کرے گا۔ اور اس کے بعد ایک بہت ہی اہم نقطہ کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جو نفع ہے، جو نفع نقصان، جو چیز فائدہ کی ہو یا جو چیز انسان کی لیے تکلیف دہ ہو، وہ انسان سے اگر چوک گئی، یعنی اس کو نہیں ملی، تو یہ ہے کہ وہ ملنے والی نہیں تھی، وہ ملنے والی نہیں تھی، اس پر افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی تمہیں ملنے والی تھی تو اسے کوئی ہٹانے والا، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا، وہ ضرور وہ چیز تمہیں مل کر ہی رہے گی۔ اسی لیے اس بات کا یقین رکھیں کہ جو چیز مجھے ملنے والی ہے وہ ملے گی،
اور اس پر شکر کریں، اور جو چیز نہیں ملی، جو چھوٹ گئی، تو اس پر افسوس نہ کریں بلکہ صبر کے ساتھ رہیں، چونکہ وہ چیز تمہارے حق میں نہیں تھی، اسی لیے تمہیں وہ چیز نہیں ملی۔ پھر وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ بتایا گیا کہ صبر کے ساتھ ہی مدد آتی ہے، یعنی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرنا چاہیے، فوراً جو ہے مدد آنا یہ ضروری نہیں ہے، صبر کریں گے تو پھر اجر ملے گا، مدد بھی آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں ہوئیں، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ صحابہ کرام کتنے مصیبت، کتنے پریشانی میں رہے، کئی سال تک کھانے پینے کے لیے 3 سال تک شیب ابی طالب میں پڑے رہے، نہ کھانا تھا نہ پینا تھا، ہر طرح کی تکلیف کی قربانیاں، ہر طرح کی جو ہے آسائش کی قربانیاں دیے، تکلیفیں اٹھائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، پھر اسلام غالب ہوا۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور جب آخری تنگی، آخری پریشانی انسان کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے گا تو ضرور خوشحالی آئے گی۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں بیان فرمایا ہے۔ اس کی شرح تفصیل سے ہم پڑھ رہے تھے، اس میں 7واں پوائنٹ جو ہمیں پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں بندے کو جو بھی ضرر اور نفع پہنچتا ہے وہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور جو کچھ انسان کی تقدیر میں ہے پوری دنیا مل کر اسے نہیں ٹال سکتی۔ اس عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ تنہا اللہ ہی سے مدد چاہے، اسی سے سوال کرے، اسی سے گریہ بیزاری کرے، اور تنہا اسی کی عبادت کرے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 51 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی سوائے اس کے جتنا اللہ نے ہمیں ہمارے حق میں لکھ دیا ہے، اور وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی، یہ جو تکلیف ہمیں پہنچے گی تو اتنی ہی جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں لکھ رکھی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گی، ہمارا یہ یقین ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حدید آیت نمبر 22 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے اور نہ خاص تمہاری جانوں میں مگر وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ تو جو کچھ نہ دنیا میں، نہ اپنی زندگی میں، نہ زمین میں، نہ اپنے نفسوں میں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تقدیر میں وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ بات کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے ہمیں۔ اور اسی طرح اس حدیث میں 8ویں بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں بندوں کی تقدیر لکھ کر فارغ ہو چکا ہے، یعنی جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پلان کر لیا ہے، تقدیر میں لکھا ہے، اللہ کے حکم سے قلم نے لکھ دیا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے، پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھ دی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا، قدرت رکھنے والا، کتنا جو ہے عظیم ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 ایئرس اگو پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر لکھ دی ہے، کون دنیا میں آئے گا اور کیا ہوگا اس کے ساتھ، کیا کھائے گا، کیا ملے گا اس کو، کیسے زندگی گزارے گا، نیک ہوگا بدبخت ہوگا، اور اس کو کتنی عزت ملے گی یا کتنا وہ ذلیل و خوار زندگی گزارے گا، کتنی اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارے گا، کتنی اللہ کی نافرمانی کرے گا، اور جو حرکتیں اس کی ہوں گی، جہاں جہاں سوئے گا، جہاں کھائے گا، جہاں وہ رہے گا، ہر چیز، اور جہاں اس کی موت ہوگی، ہر چیز اس کی لکھی جا چکی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر سے، اور وہی عظیم ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ نیز صحیح مسلم میں یہ روایت بھی ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمارا عمل کس طرح ہے؟ کیا اس طرح کے قلم خشک ہو چکے ہیں اور تقدیر جاری ہو چکی ہے یا مستقبل میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ قلم خشک
ہو چکے ہیں اور تقدیر جاری ہو چکی ہے، تو صحابی نے پوچھا پھر عمل کیوں کریں؟ مطلب جب جو سب چیز لکھی گئی ہے اور وہی اسی کے مطابق ہو رہا ہے تو ہم عمل کیوں کریں؟ اچھے عمل، نماز کیوں پڑھیں، روزہ کیوں رکھیں، بھوکے کیوں رہیں، حج کیوں جائیں، لوگوں کو پیسے کیوں دیں، اللہ کے راہ میں کیوں خرچ کریں، عمل صالح کیوں کریں، اچھے اخلاق کو کیوں اپنائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرتے رہو یا عمل کرتے جاؤ، ہر کسی کے لیے وہی آسان ہوتا ہے جس پر اس کی تخلیق کی گئی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جو تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تو وہی اس کو آسان ہوتا ہے، وہی کام اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو یہ لوگوں کا آج بھی اعتراض ہوتا ہے، آج بھی لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم اتنی محنت کیوں کریں، ہم جو ہے جو بھی کر رہے ہیں وہ ہماری تقدیر کا لکھا ہوا ہے، اس کے لیے ہم کیوں جو ہے اس طرح پریشان ہوں، عمل کریں۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں عمل کا حکم دیا گیا، عمل ہماری طرف سے ہو، اچھا عمل کی کوشش کرے، برے عمل سے بچے، بقیہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا، وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے، لیکن ہمارا کام عمل کرنا ہے، یہ سب چیزوں پر غور کرنے کا نہیں ہے۔ اسی طرح نویں بات اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص اپنی صحت و تندرستی، امن و عافیت اور خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھے گا، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا، واجبات اور فرائض کا پابند ہوگا اور حرام کاموں سے باز رہے گا، تو بیماری اور خوف اور شدت اور مصیبت کی حالت میں بھی اسے اللہ تعالیٰ یاد رکھے گا، اسے خوف سے نجات دے گا اور تنگی میں فراخی عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کے قصے پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دی اور سبب یہ بتلایا کہ وہ تسبیح کرنے والے تھے۔ کب؟ جب زندگی میں وہ اس مصیبت کی گھڑی میں داخل ہونے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے تھے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، امن و عافیت میں، صحت و تندرستی میں، خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس مصیبت کی گھڑی میں یاد رکھے گا، تمہاری مدد کرے گا، جیسے کہ یونس علیہ السلام کی مدد کی تھی۔ اللہ نے سورہ صافات آیت نمبر 143 اور 144 میں ان کے بارے میں ذکر فرمایا، ان کے قصے میں فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک ان کے پیٹ میں ہی رہتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ پاکی بیان کرتے تھے، شرک سے بچے رہتے تھے اور توحید کو اپنائے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کی گھڑی میں مچھلی کے پیٹ میں ان کی دعا کو سن لی اور ان کی مدد فرمائی، اور مچھلی نے اس کو کھایا، ان کو کھایا نہیں، ان کو بحفاظت خشکی کے مقام پر چھوڑ دیا، لا کر پھینک دیا۔ جبکہ ظالم فرعون کا قصہ آپ دیکھ لیجئے کہ غرق ہونے کے بعد اور غرق ہونے کے وقت جب اس نے ایمان کا اعلان کیا، یعنی خوشحالی میں تو اس نے ایمان کا اعلان نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور اس وقت عیش و عشرت کی زندگی شرک و کفر میں اور گزارتا رہا، لیکن ڈوبنے لگا مصیبت کی گھڑی میں، وہ اللہ کو یاد کیا، ایمان کا اعلان کیا، تو اللہ نے یہ کہہ کر اس کے ایمان کو رد کر دیا کہ تو اہل فساد میں سے تھا۔ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، سورہ یونس آیت نمبر 19 میں اللہ نے اس کا جواب دیا، جب اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، آمنت برب موسیٰ و ہارون، تو کہا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، تو اب تجھے ایمان، جب تو ایمان لاتا ہے تو تیرے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد 10ویں بات ہمیں معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے کہ صبر کرنے سے فتح اور غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ صبر اپنے اندر بڑے عظیم معنی رکھتا ہے، اس میں دشمنوں سے جہاد بھی ہے اور اپنے نفس سے جہاد بھی ہے، اور نفس کی اس کی خواہشات سے جہاد بھی شامل ہے۔ صبر سے متعلق آگے حدیث آ رہی، حدیث نمبر 23، انشاءاللہ تفصیلی بات وہاں پر آئے گی۔ حدیث پوائنٹ نمبر 11 ہے، جب انسان پر مصیبت پڑتی ہے اور وہ دشواریوں اور سختیوں سے دوچار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگاتا ہے
اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن میں بھی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ یقیناً مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ بس تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان ہمیشہ پریشان نہیں رہ سکتا، ہمیشہ مصیبت میں نہیں رہ سکتا، کبھی نہ کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑے گا، اللہ کو یاد کرے گا تو آسانیوں کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہوگی، اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہوگا۔ اور 12ویں بات اس حدیث سے ہمیں معلوم پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو عقیدے کی تعلیم دینا چاہیے اور ان کی دینی تربیت کرنا چاہیے، اور یہ نہایت اہم اور ضروری بھی ہے۔ بچوں کے عقیدے کی اصلاح کرنا، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، جیسے کہ اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما چھوٹے بچے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بڑی نصیحتیں انہیں کی ہے اور ان کے ایمان اور عقیدے کی اصلاح فرمائی ہے۔ تو اسی طرح ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت کرتے رہنا چاہیے، ان کو ان کے جو ہے تعلیم میں دلچسپی لینا چاہیے، اور ہمیشہ بچے کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلانا اور اللہ تعالیٰ سے امید دلانا چاہیے، اور مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی تعلیم دیں، اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے، نماز پڑھنے، دعائیں کرنے کی تعلیم دیں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی تعلیم دیں، جب اپنے آپ کو توحید کا متوالی بنانے کی تعلیم دیں، اور شرک سے دور رہنے کی تعلیم دیں۔ اور اس حدیث سے 13ویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دوران سفر اپنا قیمتی وقت فضول گفتگو میں ضائع کرنے کے بجائے دعوت و تعلیم میں لگانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ کلمات اس وقت سکھلائے تھے جب وہ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھے۔ اللہ اکبر، کتنا بہترین پوائنٹ ہے یہاں پر کہ ہم جو لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، 5 گھنٹوں کا، 10 گھنٹوں کا، یا 2 دن کا جو سفر کرتے ہیں، تو اس وقت ہمیں ایسے قیمتی باتیں کرنا چاہیے، فضول کی گفتگو سے بچنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو غیر مسلمین ہیں ان کو دعوت کا کام ان کو کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو بلانا اور اللہ کی معرفت کروانا، دین اسلام کی سچائی ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے، نہ کہ فلم دیکھنے میں، گانے سننے میں، ویڈیو گیم کھیلنے میں، یا گیمز میں، یا اسی طرح چغل خوری، غیبت، جھوٹ بکنے میں، لوگوں کو تکلیف دینے میں اور ایسی چیزوں میں ضائع کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سے وقت میں اس صحابی کو جو نصیحتیں کی ہیں، اور کتنی عظیم نصیحتیں ہیں، اس پر وہ بھی عمل کیے، اور ہمیں بھی جو ہے انہوں نے وہ تعلیم دی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حاصل کی تھی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں۔ اور ایک اور حدیث انشاءاللہ امید کے 5 منٹ میں ہم کمپلیٹ کریں گے۔ حدیث نمبر 20 ہے، شرم و حیا ایمان کا جز ہے، اس سلسلے میں حدیث ہے، عن ابی مسعود عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، عقبہ بن عمر الانصاری البدری رضی اللہ عنہما، عن ابی مسعود عقبہ بن عمر بن عقبہ بن عمر الانصاری البدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواہ البخاری۔ بخاری کی حدیث ہے، ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی نبوتوں کے کلام میں سے جو بات لوگوں تک پہنچی ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب تمہیں شرم نہ ہو تو جو چاہو کرو۔ اس حدیث کے کچھ فوائد و احکام ہم دیکھتے ہیں کیا ہے کہ نمبر 1، حیا ایک ایسا اعلیٰ اخلاقی جوہر ہے جس کے فضائل پچھلی شریعتوں میں بھی بیان کیے گئے ہیں یا بیان کیے گئے تھے۔ در حقیقت وہ ایک ایسی ملکوتی صفت ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، حقداروں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے بچاتی ہے، اور شریفانہ اطوار کو اپنانے پر آمادہ کرتی ہے۔ لیکن وہ شرم جو انسان کو برائیوں سے نہ روکے بلکہ واجبات کی ادائیگی سے روک دے، قابل تعریف نہیں بلکہ قابل مذمت ہے۔ تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، دعوت کے کام کے سلسلے میں شرم آتے ہیں، اور اچھے کام کے سلسلے میں جو ہے شرم آتی ہے، پردہ کرنے سے شرم آتی ہے،
اور اس طرح داڑھی رکھنے سے شرم آتی ہے، اور پینٹ جو ہے اوپر چڑھانے سے، ٹخنوں کے اوپر رکھنے سے شرم آتی ہے، لنگی رکھنے سے اوپر رکھنے سے شرم آتی ہے، اور اللہ کی نافرمانیوں میں وہ لوگ جو ہے آگے آگے رہتے ہیں، یہ بالکل مذموم ہے، یہ شرم و حیا نہیں ہے۔ اور شادی کے بعد بیوی سے شرماتے ہیں یا ساس سے شرماتے ہیں، جبکہ جو ہے شادی سے پہلے وہ اس سے جو ہے بیکار کی باتیں اور ان کے سامنے نکلنا کرنا، یعنی غیروں کے سامنے، غیر عورتوں کے سامنے، تو اس طرح یہ شادی سے پہلے الگ، شادی کے بعد الگ۔ جو شادی سے پہلے نہیں کرنا تھا وہ شادی کے بعد کر رہے ہیں شرم، ہاں، جو شادی کے بعد شرم نہیں کرنا ہے بیوی سے، ساس سے، سسر سے، اور ان سے شرم و حیا کر رہے ہیں، مطلب یہ بالکل جو ہے غلط بات ہے۔ اور اسی طرح حیا کی تعریف میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، متفق علیہ کی روایت ہے، اور اسی طرح مسلم میں ہے، حیا خیر ہی خیر ہے اور اس کا انجام خیر ہی ہوتا ہے۔ اور اس حدیث کا مطلب دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو کام تم کرنا چاہتے ہو اسے دیکھو، اگر وہ ایسا نہ ہو جس سے شرم کیا جائے تو اسے کر ڈالو، اور اگر ایسا ہو کہ کام ہو جس سے شرم آتی ہو تو اسے چھوڑ دو اور مخلوق کی پرواہ نہ کرو، یعنی جو غلط کام ہے اس کو چھوڑ دو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جب شرم نہیں ہوتی تو نہایت بے پرواہی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، کیونکہ برائیوں سے روکنے والی چیز وہی حیا ہوتی ہے۔ جب حیا ہی ختم ہو جائے تو برائی کر ڈالنے کے سارے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، آج بے حیائی کا بازار گرم ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک کہ لوگ اپنے لباس کو پورا اتار چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک اپنے زبان کو پورا خراب کر چکے ہیں، اپنے دل کو پورا گندا کر چکے ہیں، خراب کر چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک طرح طرح کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ایسی ایسی نافرمانی کی جو انسان سوچ نہیں سکتا، شیطان بھی شرما جاتا ہے، شیطان بھی شرماتا ہے، ایسی نافرمانیاں انسان کر رہا ہے جو کہ نہایت ہی غلط ہے، اللہ کا نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سے ہمیں ڈرتے ہوئے ایسی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو علم سیکھا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔